توبہ ہے شرمین، تمہیں تو بس ضد سوار ہو جاتی ہے کسی بھی چیز کی۔ اب جو نہ کہتی ہے تو ہاں نہیں کہو گی، ہاں کہتی تو نہ کے دروازے بند۔ کمال ہے، یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ زارا اس کے ساتھ چلتے ہوئے بے نقص سنائی جا رہی تھی۔ آج ہمارا کلاس فیلو ہے، پھر اب تو ہم بہت اچھے دوست بن گئے ہیں، پھر تمہارے اس گریز کی کیا لاجک ہے؟ فرینڈشپ کا مطلب تابعداری تو نہیں ہوتا زارا، اس نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا۔ تو زارا مزید چڑھ گئی۔ تو فرینڈشپ کا مطلب حوالداری بھی نہیں ہوتا؟ وہ بیچارہ تم سے کتنی اچھی طرح پیش آتا ہے اور تم ہو کے ہر جگہ نام نہاد انا کا مظاہرہ کرتے کھڑی ہو جاتی ہو۔ بات بے بات بگڑنا اور سختی سے پیش آنا فرینڈشپ کی نہیں بلکہ کورٹشپ کی نشانی ہوتی ہے ڈیئر، آخر تم سمجھتی کیوں نہیں؟ اسے سمجھاتے سمجھاتے وہ شوق ہو گئی تو شرمین نے بے حد گھور کر اسے دیکھا۔ فضول باتوں کا خاصا تجربہ لگتا ہے۔ لہجے میں غصہ بھی تھا اور سرزش بھی۔ زارا برا منہ بنائے بغیر ہنس پڑی تھی۔ تجربے سے سیکھنے والے بیوقوف ہوتے ہیں، عقل مند وہ جو دوسروں کی زندگی سے سبق لے۔ چنگم کا ریپر اتار کر منہ میں منتقل کرتے ایک شان بے نیازی سے فرمایا گیا۔ شرمین بیزاری سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اچھا خیر یہ بتاؤ کہ احد جب تمہیں کارڈ دے گا تو لے لو گی یا وہ بھی بغیر مروت لحاظ کے اس کے منہ پر دے مارنے کا ارادہ ہے؟ اس کے قریب گھسکتے ہوئے وہ رازداری سے پوچھ رہی تھی۔ شرمین کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ فار گاڈ سیک زارا اب بس بھی کرو، تمہیں کارڈ مل گیا نا، چلی جانا، میری پرواہ مت کرو۔ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں اس کے لیے میں نے کوئی پلاننگ نہیں کر رکھی کہ تمہارے گوش گزار کروں۔ اب کہ وہ حد درجہ چڑھ گئی تھی، زارا نے مشکوک نظروں سے اسے گھورا۔ سچ کہہ رہی ہو؟ گڈ گاڈ، اس نے سچ سچ سر پیٹ لیا۔ اوہو بھئی، آخر ایسی کیا افتاد آ پڑی ہے کہ شرمین نے سر تھام رکھا ہے؟ احد جانے کس کونے خدرے سے برآمد ہوا تھا۔ وہ دونوں آخری پیپر دیکھ کر گھر جانے کے لیے پارکنگ لاٹ کی طرف آئی ہوئی تھیں۔ زارا کی گاڑی آنے والی تھی اور وہی شرمین کو ڈراپ کرتی۔ افتاد تو اب آئی ہے، زارا بھی ساختہ بڑبڑائی۔ البتہ احد کی غیر متوقع آمد پر شرمین متعجب سی کھڑی تھی، کیونکہ پیپر کے فوراً بعد وہ بمشکل اس کی نظروں سے بچتی بچاتی اس طرف آئی تھی۔ وجہ وہی گریز تھا، نہ وہ اسے نظر آنا چاہتی تھی اور نہ ہی اس کی دعوت کو قبول کرنے کا ارادہ تھا، جبکہ زارا اس معاملے میں خاصی پرجوش تھی۔ جی کچھ کہا آپ نے؟ وہ زارا کی طرف متوجہ نہیں تھا، جواباً اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بائی دا وے آپ دونوں کا پیپر کیسا ہوا؟ شرمین کی طرف دیکھتے اس نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ کچھ ایسا خاص نہیں، بس سو زارا نے منہ بنایا۔ شرمین کا تو بڑا اسٹرانگ ریزن تھا تیاری نہ ہونے کا۔ اتنا خطرناک ایکسیڈنٹ اگر میرا ہوتا تو میں تو شاید یونیورسٹی کی شکل بھی نہ دیکھتا اس سیمسٹر میں، مگر تمہیں کیا ہوا تھا کہ پیپر اچھا نہ ہونے کی شکایت کر رہی ہو؟ وہ زارا کو ڈپٹ رہا، جبکہ شرمین اس کی بات پر چپ سی ہو گئی تھی۔ گھر کے ماحول کے باعث ہی تو وہ اکتا کر جلد ہی یونیورسٹی چلی آئی تھی، وگرنہ طبیعت تو اس کی بھی شروع میں اتنی اچھی نہیں تھی، مگر جب ذہنی سکون جسمانی سکون کے مقابلے میں اہمیت اختیار کر جائے تو انسان گھر جیسی پناہ گاہ سے بھی فرار ہونے کا خواہش مند ہو جاتا ہے۔ مگر یہ بات احد کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اس نے یہ سب کہاں دیکھا؟ وہ تو ایک بھرے پورے گھر میں اپنے والدین کی محبت بھری چھاؤں میں زندگی گزار رہا ہے۔ دکھوں کی یہ دھوپ اور اس کی تمازت بھلا وہ کیا جانے؟ وہ تو… ہیلو بھئی، تم کہاں ہو شرمین؟ اس کی سوچ کو بریک احد کی آواز پر لگے تھے۔ وہ چونکی تو معلوم ہوا زارا کینٹین سے کولڈ ڈرنک لانے کے بہانے واپس چلی گئی ہے۔ کہیں نہیں، بس یوں ہی کچھ سوچ رہی تھی۔ گہری سانس بھر کر اس نے خود کو نارمل کیا، حالانکہ اس لمحے اسے زارا کی شرارت پر سخت تاؤ آیا تھا، مگر بہرحال احد کی موجودگی اس پر اب اس قدر بھی حاوی نہ ہوتی تھی کہ وہ کسی کو اپنا گارڈین بنا کر احد سے خود کو بچاتی، جس کا خیال بڑی آہستگی سے اس کی سوچوں کو گرفت میں لے رہا تھا۔ مگر حقیقت کا شاہ خاور اپنی پوری آب و تاب سے چمک کر اسے خوابوں کے مسحور کن اندھیروں میں کھونے نہیں دے رہا تھا۔ روشنی اتنی تیز تھی کہ وہ آنکھیں بند کر کے بھی خواب نہیں دیکھ سکتی تھی، کہ یوں ہی کچھ سوچتے سوچتے تم اس قدر غافل ہو جاتی ہو، ایک مجسمہ لگنے لگتی ہو جس میں کسی بھٹکی ہوئی روح نے بسیرا کر رکھا ہو۔ آئی سویئر شرمین، مجھے تم کبھی کبھی اتنی پراسرار لگتی ہو کہ دل چاہتا ہے کہ تمہیں ایکسپلور کروں، آخر تم کیا ہو؟ اس کے چہرے پر اپنی روشن اور گہری آنکھیں مرکوز کیے وہ بہت گھمبیر لہجے میں کہہ رہا تھا۔ شرمین کا دل ایک لمحے کے لیے بری طرح دھڑکا۔ میں محض ایک لڑکی ہوں احد، اس سے زیادہ تو آج تک میں نے خود بھی جاننے کی کوشش نہیں کی، آپ بھی تردد نہ کیا کریں۔ خلاف توقع لہجہ نرم اور آواز دھیمی تھی، جس میں شگفتگی کے رنگ واضح تھے۔ اپنے ارد گرد دیواریں کھڑی کرنے سے انسان بہت دیر تک خود کو دھوپ سے نہیں بچا سکتا۔ جب سورج سر پر آ جاتا ہے
تو اس کی حدت اور تمازت آپ ہی آپ چھپنے والے کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے۔ شرمین، تم بھی زیادہ دیر بھاگ نہیں سکتی۔ آپ سے کس نے کہا کہ میں بھاگ رہی ہوں؟ اس نے خشک لہجے میں سوال کیا۔ کسی کے کہنے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ کیا میں نے نہیں دیکھا کہ تم یہاں مجھ سے بچنے کے لیے آئی تھی؟ مگر دیکھو، میں نے تمہیں بھی جا لیا۔ گہری مسکراہٹ سمیت اس نے سامنے کھڑا صاف گوئی کا مظاہرہ کرتا احد علی اس کے لیے کسی امتحان سے کم نہ تھا۔ اس نے خفت سے نظریں چرا لیں۔ بہرحال میں نے تو بہت پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم اچھے دوست بھی بن سکتے ہیں، اور اچھے دوست ایک دوسرے کے قصور فراخ دلی سے معاف کر دیتے ہیں، جبکہ یہاں تو معاملہ بھی دوہرا ہے۔ آخری فقرہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ شرمین فطری گھبراہٹ پر قابو پانے کے باوجود کچھ سٹپٹا گئی تھی۔ اتنی صاف گوئی شاید اسے امید نہ تھی۔ یہ میرے بھائی کی شادی کا کارڈ ہے، تمہیں آنا ہے، ہر صورت میں کوئی انکار نہیں سنوں گا۔ میری طرف سے صرف تم اور زارا ہی انوائٹڈ ہو، پلیز انکار مت کرنا۔ تمہاری سسٹر نرمین مجھے بہت اچھی لگی، ان کے لیے یہ کارڈ علیحدہ ہے، اس کا تم سے کوئی تعلق نہیں، اور پلیز یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں بردکھاوے کے لیے بلا رہا ہوں۔ شرارت اور شوخی سے اپنائیت بھری دھونس جتاتا وہ اس لمحے شرمین کو بہت اپنا اپنا سا لگا تھا، مگر پھر وہی مجبوری، اجنبیت کی دیواریں کھڑی کرتی حقیقتیں اس کے سامنے رقص کرنے لگیں۔ کیا ضروری ہے کہ ہر بار عقل کا ساتھ دیا جائے؟ کبھی کبھار دل کی بھی مان لیتے ہیں شرمین یاور، آخر کو اس کا بھی تو حق ہے۔ اندر سے آواز آئی تھی، اور یہ آواز اتنی بڑھی کہ عقل کا احتجاج دب کر رہ گیا۔ اس نے کارڈ احد کے ہاتھ سے لے لیا تھا، انداز میں خفگی تھی نہ انکار، جبکہ احد سمجھ رہا تھا کہ اسے بہت کنونس کرنا پڑے گا، اور کچھ دیر پہلے تو وہ بھی دو ٹوک انکار کا سوچ چکی تھی، مگر پھر ساحر لہجے نے اسے اسیر کر لیا تھا۔ تم آؤ گی؟ قدرے جھک کر اس نے سرشاری سے پوچھا۔ وعدہ نہیں کر سکتی، مگر کوشش کروں گی۔ سنہری کارڈ پڑھ کر بیگ میں رکھتے ہوئے اس کی نظریں نیچے ہی تھیں، شاید ابھی ابھی جو دل میں پکڑ دھکڑ شروع ہوئی تھی اسے چھپانا مقصود تھا۔ احد اس کی کیفیت سے ہنس اٹھا کر مسکرا دیا۔ پچھلے دنوں دل پر جو غصے اور جھنجھلاہٹ کی کثافت چھائی تھی منٹوں میں دھل گئی۔ کنونس کا مسئلہ ہے کیا؟ نہیں، ابھی ایک آدھ ہفتے میں ڈرائیور ارینج کر دیں گے میرے اور نرمین کے لیے، امی جی سے اجازت مل گئی تو ہم انشاءاللہ آ جائیں گے۔ اس کے خلوص اور جذبوں کے آگے اسے اپنا گریز بہت بودا لگا تھا۔ تھینکس، آئی ول بی ریئلی گریٹفل۔ احد خوشی سے کھل اٹھا، بے حد دلاویز مسکراہٹ لبوں پر سجائے ہوئے وہ اس کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ اس نے ایک نظر حسرت سے اس کے چہرے کو دیکھا جہاں خوشیوں کا قافلہ اترا ہوا تھا۔ کتنا خوش نصیب ہے احد کہ اپنی اس فطری خوشی کا اظہار کتنے اطمینان سے کر رہا ہے، جبکہ میں… لو بھئی، یہ پکڑو، جلدی کرو۔ زارا شاید اسی لمحے لوٹی تھی، بلا سوچے سمجھے جو کچھ زارا نے تھمایا اس نے لے لیا۔ احد کی مسکراتی نظریں اس کے گرد تھیں، سو وہ کچھ اور سوچ نہ سکی۔ البتہ واپسی پر زارا تمام وقت اس پر مصنوعی غصہ کرتی رہی کہ کیسے بلا چونچرا اس نے احد سے کارڈ لے لیا تھا، جبکہ وہ اس سے کتنا لڑ رہی تھی۔ اب شرمین کیا کہتی کہ ساری بات صرف سامنے والے شخص کی ہوتی ہے، بھلا ساحروں کے آگے بھی کسی کی چلتی ہے، بالخصوص ایسے لوگ جو خود کو اس سحر سے آزاد کرانا بھی نہ چاہتے ہوں، ان کے لیے تو یہ کام اور بھی دشوار ہوتا ہے۔ سمر ہاؤس میں بابر کی شادی کی تیاریاں اپنے عروج پر تھیں۔ چند روز بعد ہی اس خوبصورت دن کو آنا تھا جس کے انتظار میں کب سے پروگرامز بن رہے تھے۔ فرحاد آفس سے لوٹا تو گھر میں وہی شور اور ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ رمنا اور شینی ڈانس کی پریکٹس کر رہی تھیں، ساتھ ہی ثنا اور امبر کی ہدایات جاری تھیں کہ یوں اسٹیپ لو، اس طرح پیر رکھو۔ وہ اپنے کمرے کی طرف جانا چاہ رہا تھا کہ احد نے وہیں سے پکار لیا۔ بھائی آئیے، ذرا اپنی کزنز کی مہارت تو ملاحظہ فرمائیے، کتنی محنت کی ہے انہوں نے۔ احد کے لہجے میں طنز تھا۔ فرحاد نے دیکھا اس کے چہرے کے تاثرات سے ناگواری جھلک رہی تھی۔ اس طرح کی بیہودہ حرکتیں ان دونوں کو ہی سخت ناپسند تھیں، جبکہ بابر بھائی ہائی سوسائٹی کی مہذب روایات کا بہت احترام کرتے اور ان کی حوصلہ افزائی میں ماما کے ہم رکاب تھے۔ احد کو بھی ان سب نے زبردستی اپنی پریکٹس دکھانے کے لیے روک لیا تھا۔ یہ کیا واہیات حرکت ہے؟ فرحاد کی دھاڑ کے ساتھ ہی ڈیک ہی بند کر دیا گیا تھا۔ تمام لڑکیاں ساکت رہ گئیں، سب کے موڈ یکدم آف ہو گئے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تم لوگوں کا دماغ تو درست ہے؟ چست قمیضوں میں ملبوس وہ سب پسینے میں بھیگی، کمر سے دوپٹے باندھے اس قدر بے باکی سے راز کر رہی تھی کہ فرحاد کا غصہ ساتویں آسمان کو چھونے لگا۔ کیوں، ایسا کیا کیا ہے ہم نے، اور تم کس بات پر اتنا خفا ہو رہے ہو؟ ثنا نے بھڑک کر سوال کیا تھا۔ اپنے دل سے مجبور ہو کر اس کی خاطر تو یہاں آتی تھی وہ، وگرنہ اس کے بگڑے تیوروں کو برداشت کرنا کسی کے لیے بھی ممکن نہ تھا۔ یہ فضولیات تم لوگ اپنے گھر جا کر کرنا، اب گھر میں میں نے تم میں سے کسی کو اس حلیے میں یہ سب کرتے دیکھا
تو بری طرح سے پیش آؤں گا، سمجھی؟ شرم آنی چاہیے تمہیں، شریف گھرانوں سے تعلق رکھنے والیوں کے یہ انداز ہوتے ہیں۔ غصے سے زیادہ اس کے انداز میں فہمائش تھی، تعصب تھا۔ ان سب کے تو طلبوں سے لگی سر پر بجھی۔ تو تمہارا کیا مطلب ہے؟ ہم کوئی آوارہ لڑکیاں ہیں؟ اپنی خوشی کے لیے ذرا سا ڈانس کر لیا تو تم نے ہمیں بازاری بنا دیا۔ تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ شینی کا پارا بھی ہائی ہو چکا تھا۔ شٹ اپ، جو میں نے کہہ دیا ہے بس اتنا ہی کافی ہے۔ اینڈ ناؤ بی آف فرام ہیئر۔ جلال کی حالت میں تو وہ ماما کی نہیں سنتا تھا، تو پھر بھلا ان کی کیا اوقات تھی؟ احد اس کے اس قدر شدید رد عمل پر شرجر سا کھڑا تھا۔ مائی فٹ، بھاڑ میں جاؤ تمہارا فنکشن۔ اب تو سمر آنٹی بھی معافی مانگے تو نہیں آئیں گے ادھر۔ اینڈ مائنڈ یو مسٹر شریف زادے، شرافت محض لوور کلاس کی روایات اپنانے ہی کا نام نہیں، گھر آئے مہمان سے اچھا سلوک بھی اس کے زمرے میں آتا ہے۔ رمنا تو ثنا سے 2 ہاتھ آگے تھی۔ جسٹ لیو ہم، چلو رمنا۔ ثنا نے بہن کا ہاتھ کھینچ لیا۔ افسوس ہوا مجھے تمہاری اس مڈل کلاس ذہنیت پر۔ اپنے بھائی کا علاج کراؤ، یہ بھائی کلاس میں موو کرنے کے قابل نہیں رہا۔ امبر نے فرحاد کے پاس رک کر بڑی ڈٹائی سے کہا، اور پھر احد سے یوں بولی کہ اس کے لیے بھی ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ شٹ اپ اینڈ گیٹ لاسٹ، فرحاد ایک بار پھر غصے سے بولا تھا۔ اس دوران گھر کے چند ملازم بھی اس چیخ و پکار پر چلے آئے تھے۔ سمر بیگم غالباً اپنا کمرہ لاک کر کے آرام کے غرض سے لیٹی ہوئی تھیں۔ ان کے جھگڑے کی آواز پہنچی تو وہ بھی ہڑبڑا کر کمرے سے برآمد ہوئیں، مگر آنن فانن سب جا چکے تھے۔ کیا ہوا؟ یہ سب کہاں گئیں؟ جس لمحے انہوں نے لاؤنج میں قدم رکھا، احد اور فرحاد بھی اوپر چلے گئے تھے۔ ملازم ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ کیا پوچھ رہی ہوں میں؟ جواب کیوں نہیں دیتے؟ اب کہ انہوں نے بے حد سخت تیوروں سے سوال کیا تو بالآخر انہیں بتانا پڑا۔ او گاڈ، یہ فرحاد تو میرا نروس بریک ڈاؤن کرا کے ہی چھوڑے گا۔ سخت پیچ و تاب کھاتی وہ اوپر آئیں تو دونوں لیونگ روم میں بیٹھے نظر آئے۔ فرحاد، ان کا غصیلا بھڑکتا انداز دونوں کو باور کرا گیا کہ وہ سب جان چکی ہیں۔ آخر کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ میں جتنی تمہیں ڈھیل دے رہی ہوں اتنا ہی تم بگڑتے اور سر پر چڑھتے جا رہے ہو۔ کیا حق پہنچتا ہے تمہیں میری بھانجیوں کو گھر سے نکالنے کا؟ ان کی آنکھوں سے تو جیسے شرارے اور لہجے سے دھواں نکل رہا تھا۔ یہ گھر میرا بھی ہے ماما، اور میں یہاں ناقابل برداشت واہیات کام ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ ان کے لہجے پر تو اسے ضبط کرنا دشوار ہو گیا تھا۔ تو کس نے کہا ہے کہ برداشت کرو؟ یہ میرا گھر ہے، یہاں وہی ہوگا جو میں چاہوں گی۔ تمہیں یہ سب ناپسند ہے تو چلے جاؤ اپنے داجان کے پاس جن کی شے پر تم باقی ہو رہے ہو۔ آج تو ان کا جلال بہت ہی شدید نوعیت کا تھا۔ پلیز ماما، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ احد گھبرا کر بول پڑا۔ شٹ اپ احد، مجھے اس سے بات کرنے دو۔ میری ناک میں دم کر دیا ہے اس نے۔ آئی ایم سک آف ہم۔ کوئی طریقہ، کوئی مینرز اسے یاد نہیں۔ گھر آئے لوگوں سے ایسے سلوک کیا جاتا ہے، تمہیں یہ سب کرنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ ان کا جلال کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا، جبکہ فرحاد الگ کھڑا اپنے غصے کو کنٹرول کر رہا تھا۔ مجھے یہ ناچ گانا زہر لگتا ہے، یہ بازاری اعتبار جنہیں آپ ہائی سوسائٹی سرکل کی جان اور اپنی شان سمجھتی ہیں۔ نفرت ہے مجھے ان سے۔ ضروری ہے ان کا شادی کی رسومات میں شامل ہونا۔ وہ اپنا لہجہ بمشکل دھیما کر سکا تھا، وگرنہ ان کا گھر سے چلے جاؤ والا جملہ ہی خون کھولا گیا تھا۔ احد اگر ملتجانہ انداز میں اس کا کندھا نہ پکڑتا تو شاید وہ ایک سیکنڈ نہ رکتا۔ ہاں ضروری ہے، تمہیں ناپسند ہے تو نہ کرنا، اپنی شادی میں ہلا گلا، نکاح کے 2 بول پڑوا کر لے آنا کسی مڈل کلاس لڑکی کو جو تمہاری اس کنزرویٹو سوچ کا ساتھ دے سکے۔ انہوں نے حقارت سے کہا تو اس کے ماتھے کی رگیں تن گئیں۔ اس کی صاف شفاف سوچ کو وہ مڈل کلاس کا کمپلیکس گردانتی تھیں۔ اسی نظریاتی اختلاف نے اسے ماما سے ذہنی طور پر دور کر رکھا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اس گھر پر میرا کوئی حق نہیں؟ اس کے تند لہجے کا تناؤ جیسے فیصلہ کن تھا۔ سمر بیگم اس کے تیور دیکھ کر یکدم ٹھٹک گئیں۔ طیش میں جانے کا کیا کہہ گئیں، مگر جانتی تھیں کہ جوان اولاد کے جوش اور غصے کو بھڑکانے کا مطلب محض نقصان ہے۔ جبھی مشکل خود کو ٹھنڈا کیا۔ تمہارا حق ہے، مگر اس کا استعمال تمہیں سیکھنا پڑے گا۔ اب کہ ان کا لہجہ ڈھیلا پڑ گیا تھا، فرحاد نے تعجب سے انہیں دیکھا۔ لمحے بھر میں لہجے کا یہ اتار چڑھاؤ، وہ جانتا تھا کہ وہ اسے کتنا چاہتی ہیں، اسی لیے قصداً خود کو بھی کول ڈاؤن کیا۔ احد الگ سے اسے ریلیکس کر رہا تھا۔ خوشی کے گھر میں وہ خود کوئی ہنگامہ کھڑا نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر آج جانے کیسے ٹیمپر لوز کر گیا تھا وہ۔ میں آپ کے لاگو کردہ قوانین کی پاسداری کا وعدہ نہیں کر سکتا ماما۔ جو چیز مجھے پسند نہیں وہ میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ دھیمے لہجے میں ہٹیلا پن تھا۔ سمر بیگم اس کی سخت لہجے پر چپ چاپ اسے دیکھتی رہیں، پھر توقف کے بعد بولی، مگر بیٹا وہ تو تمہارے بھائی کی شادی میں
خوشی کو دوبالا کرنا چاہ رہی تھیں۔ پھر بابر کو بھی تو یہ سب پسند ہے، تم اس کی خوشی کا بھی تو سوچو، شادی اس کی ہے، لہٰذا اگر وہ اپنی پسند کے کچھ فنکشنز رکھنا چاہ رہا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ ڈانس اتنی بری چیز بھی نہیں فرحات، یہ تو محض اپنی خوشی کے اظہار کا ایک طریقہ ہے اور بس۔ اسے نرم پڑتا دیکھ کر سمر بیگم نے بھی نرمی سے کہا تو وہ ان کے آخری فقرے پر حیران رہ گیا۔ خود اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم دلوانے کے بعد اور بذات خود اس سے بہرہ ہونے کے باوجود وہ کس اطمینان سے کہہ رہی تھی کہ یہ تو محض خوشی کا اظہار ہے۔ میرا خیال ہے ماما، خوشی کو کسی اظہار کی ضرورت نہیں ہوتی، محض خلوص ہی اس کے مظاہرے کے لیے کافی ہے۔ بہرحال میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتا، آپ ان سب کو سمجھا دیں کہ کم از کم میرے سامنے اپنی مسرت کا یہ اظہار نہ ہی کیا کریں تو بہتر ہے، میرے لیے خود کو کنٹرول کرنا مشکل ہوگا۔ اس نے بد دل ہوتے ہوئے صاف صاف کہہ ڈالا، فرحات صاحب آپ سے ملنے سامان صاحب آئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ماما کچھ کہتی ملازم کی اطلاع پر تینوں اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ احد نے سکون کا سانس لیا کیونکہ فرحات کے آخری فقرے پر پھر سے گرج چمک کے ساتھ ژالہ باری ہونے کا 100% امکان تھا۔ چلو میں آیا، ملازم کو کہہ کر وہ اپنے کمرے میں کپڑے چینج کرنے چلا گیا تو احد نے سمر بیگم کے کندھوں پر اپنا بازو پھیلا دیا۔ پلیز ماما انہیں معاف کر دیں، آپ جانتی تو ہیں بھائی کتنے جوشیلے ہیں، بس ذرا سا غصہ آ گیا تھا انہیں، مگر پلیز آپ تو خود کو کنٹرول کریں، میں بھائی کو سمجھا لوں گا، بلکہ اپنی ساری کزن سسٹرز کو بھی منا لوں گا، آئی پرومس۔ ان سے بے حد عاجزی سے کہتے ہوئے اس نے ایک ایسی بات کا وعدہ بھی کر لیا جسے پورا کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف تھا، یعنی فرحات کو سمجھانا بھی اور ان سب آفت کی پرکالام کو منانا بھی، مگر اس وقت اس کے لیے اپنے گھر کا سکون قائم رکھنا ضروری تھا، لہٰذا سمر بیگم کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے کہہ بیٹھا، اوکے مگر آئندہ مجھے شکایت نہ ہو۔ وہ اسے چند لمحے دیکھتی رہیں، پھر حکم سناتی واپس لوٹ گئیں۔ طوفان آنے سے بچ گیا تھا۔ احد نے سکون کا سانس لیا اور تھم کر دھم سے صوفے پر گر گیا۔ اب آ رہے ہو تم، بے مروتی کی انتہا۔ سامان کو دیکھتے ہی فرحات نے بے حد خفگی سے کہا تو وہ کان کھجانے لگا، پلیز یار آئی ایم ویری سوری، آخری سیمسٹر کی مصروفیات اور اسٹڈیز کے باعث بالکل بھی وقت نہیں نکال سکا۔ اس سے فرصت ملی تو اتنے دن کی غیر حاضری کے باعث اسکول میں جو کام نامکمل رہ گئے تھے انہیں پایا تکمیل تک پہنچانے میں ذہن سے ہی نکل گیا کہ تمہاری طرف بھی آنا ہے، بلیو می۔ ماما تک ناراض ہیں مجھ سے، انہیں ہونا بھی چاہیے، تم ہو بھی اسی لائق۔ ذرا دیر پہلے والے موڈ کے مقابلے میں فرحاد اسے دیکھ کر بہت فریش ہو گیا تھا، بشاشت سے بولا اور اس کے معزز خواہانہ لہجے پر سخت نظروں سے اسے گھورا۔ جواباً وہ ہنس پڑا، مجھے معلوم تھا کہ تم یہی کہو گے۔ اچھا خیر کچھ چائے وائے منگواؤں؟ دیکھو تو موسم کس قدر اچھا ہو رہا ہے۔ آسمان پر نظر دوڑاتے ہوئے اس نے ہاتھوں کا تکیہ بنا کر لان چیئر کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ یہ موسم تمہیں اچھا لگ رہا ہے؟ محترم خیریت تو ہے، دماغ تو ٹھکانے پر ہے تمہارا؟ بھائی مجھے تو یہ موسم بہت اچھا لگ رہا ہے، جواب میں وہ سرشاری سے ہنس دیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ دل کے آسمان پر بدلیاں چھائی ہوئی ہیں، جبھی اس حدت میں بھی آپ کو سہانے ساون کا مزہ آ رہا ہے۔ فرحاد نے ٹٹولتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے قیاس کیا تو وہ باقاعدہ قہقہ لگا کر ہنس پڑا، ٹھیک کہا نا میں نے، یقیناً تمہارے دل کی گلیوں میں چراغاں ہو گیا ہے۔ ہاں تم نے ٹھیک ہی کہا ہے، وہ واقعی کسی دیے کی مانند میرے دل میں جل کر روشنی بکھیرنے لگی ہے۔ سیدھے ہوتے ہوئے وہ فرحاد کی طرف جھک کر بلا ارادہ ہی دل کی بات کہتا چلا گیا۔ فرحاد نے کسی قدر تعجب سے اسے دیکھا، ایک دو بار اس نے نرمین کا ذکر تو کیا تھا مگر اس کے لیے سنجیدگی اس انتہا کی ہو گئی ہے، اسے واقعتاً حیرت ہوئی، دیکھنے والے کے لیے تو ایک نظر ہی کافی ہوتی ہے، مگر پچھلے دنوں وہ خود اتنا مصروف اور پریشان رہا کہ اپنے عزیز ترین دوست کی آنکھوں میں اترے اجالے کی اسے خبر نہ ہو سکی، اور اب جب وہ خود حال دل اسے سنا رہا تھا، فرحاد نے اس کی ایک ایک بات کا خوب مزہ لیا۔ یا خدا یہ کیک بنا ہے! 3 گھنٹے کی محنت ایک ڈراؤنی سی شکل کی بھوسی روٹی کی صورت میں سامنے پڑی تھی۔ صبیحہ نے تو دیکھتے ہی چیخ مار دی، تو تمہیں کیا شاہی ٹکڑے نظر آ رہے ہیں؟ مدت نے غصے سے آنکھیں نکالی، شاہی ٹکڑے اگر سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں تو شاید یہ وہی ہوں گے۔ اس کا انداز سراسر مذاق اڑانے والا تھا۔ زحا نے سخت تیوروں سے اسے گھورا مگر اس پر مطلق اثر نہ تھا، چٹکی سے گرم گرم کیک اٹھاتے ہوئے کوشش کرتے ہوئے معائنہ کرنے کے انداز میں اس کا پوسٹ مارٹم کر ڈالا۔ ہٹ جاؤ تم، لے کر مزید حشر کر دیا ہے کیک کا۔ زحا نے غصے سے پلیٹر اپنی طرف کھینچ لیا، خدا کے لیے اسے کیک تو نہ کہو زحا، یقین کرو ساری بیکریوں میں احتجاجاً ہڑتال ہو جائے گی۔ کیبنٹ پر چڑھ کر بیٹھتے اس نے گویا دہائی دی تھی، شٹ اپ صبیحہ، سر توڑ دوں گی میں تمہارا۔
بسط شوق مگر پہلے ایک نظر ڈرائنگ روم میں بیٹھی اپنی ہونے والی ساس یعنی مسز ہمدانی اینڈ سن کو دیکھ آئیں، پھر کر لیجیے گا جو کرنا ہے۔ فوزیہ اس لمحے بہت ایکسائٹڈ نظر آ رہی تھی۔ بھابھی کیا یہ لوگ ٹھیک کہہ رہی ہیں؟ اب تو وہ واقعی گھبرا گئی تھی، سٹپٹا کر ان کی طرف دیکھا جو گہری مسکراہٹ لبوں پر سجائے اسے شوق نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ وہ جھنجھلا اٹھی تھی۔ میرے منع کرنے کے باوجود امی نے انہیں بلا لیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا میرے انکار اور اقرار کی کوئی اہمیت نہیں؟ تعصب سے اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ ان چاروں کی تو اس وقت خوب بن آئی تھی، خوب ہی اسے چھیڑ رہی تھی، مگر اس کا دل جیسے اچاٹ ہو گیا تھا۔ بنا کچھ کہے جھٹکے سے کھڑی ہوئی اور کچن سے نکل آئی۔ سبیحہ تمہیں دادی جان ڈرائنگ روم میں بلا رہی ہیں۔ ساجد شوق تبسم سمیت لاؤنج میں ہی اسے مل گیا تھا۔ اطلاع دینے کے سے انداز میں شریر نظروں سے اسے دیکھا تو وہ جل کر رہ گئی۔ اوہ ہو، تو گویا غصے کی اداؤں والا وار کرنے کا ارادہ ہے۔ اچھی بات ہے، آگے بڑھو، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ اس کے سر پر زبردستی ہاتھ پھیر کر اس نے بزرگانہ انداز اختیار کیا تو وہ جھنجھلا کر لان کی طرف والے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ آج مسز ہمدانی عزت کو بمشکل اپنے ساتھ لانے میں کامیاب ہو سکی تھیں۔ چونکہ وہ کئی دن بعد ہاتھ آیا تھا لہٰذا پہلے اطلاع نہ کر سکی اور چلی آئیں۔ زحا وغیرہ نے کیک بنایا تھا لہٰذا ان کی آمد کا سن کر یہ سوچا کہ ان کے سامنے رکھ دیں گے، مگر اس کی شکل ایسی نہ تھی کہ ان کے سامنے رکھا جاتا۔ وہ سو کر اٹھی تو کچن میں پہنچتے ہی یہ خبر سننے کو ملی جس نے اس کا موڈ خراب کر کے رکھ دیا تھا۔ سبیحہ، امی کی آواز اس کے کانوں تک بخوبی پہنچ رہی تھی، مگر اس نے سنی انسنی کرتے ہوئے لان کا رخ کیے رکھا اور ابھی پوری طرح سکون سے لان میں پڑی کین چیئر پر بیٹھی بھی نہ تھی کہ کھلے گیٹ سے اندر آتے شخص کو دیکھ کر ٹھٹک کر اور بلا ارادہ اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ایکسکیوز می، کون ہے آپ؟ کدھر جا رہے ہیں؟ خراب موڈ کے باعث لہجہ سخت کھردرا تھا۔ کڑے تیوروں سے نوارد کو گھورتے استفسار کیا۔ مجھے عزت ہمدانی کہتے ہیں۔ اپنی دھن میں چلتا وہ اندر آ رہا تھا کہ سامنے کھڑی غصے سے سرخ ہوتی لڑکی کے سوال پر چونک کر نظر اٹھائی اور بے حد اعتماد سے جواب دیا۔ جواب قطعی غیر متوقع تھا۔ جی، حواسوں نے پہلی فرصت میں دغا دے ڈالی تھی۔ بائی دی وے، آپ کون ہیں؟ اس کی گھبراہٹ کے جواب میں سوال ہوا تو وہ فطری جھجک پر قابو پاتے ہوئے اپنے ازلی اعتماد کو برقرار رکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں سبیحہ علی ہوں۔ جواب دینا ضروری تھا۔ عزت ہمدانی منتظر کھڑا تھا۔ اوہ! عزت نے اپنی بے ساختہ مسکراہٹ کو دبا کر ہونٹ سیٹی بجانے کے سے انداز میں واک کیے، گو کے انداز میں شرمندہ کرنے کا عنصر نہیں تھا۔ پھر بھی وہ نظر جھکا گئی۔ بی بی جان شاید اندر ہیں۔ پھر سوال ہوا۔ سبیحہ نے نظر اٹھائی۔ عزت کی پرشوق نگاہیں دلچسپی کا تاثر لیے اسی پر مرکوز تھیں، مگر اب کہ وہ خود کو سنبھال چکی تھی۔ غالباً میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی، آپ اندر تشریف لے جائیں۔ اس کی نگاہیں اپنا حصار کرتی محسوس ہوئیں تو بے اختیار کہہ گئی، شیور۔ عزت نے بھی شانے اچکا دیے اور اس کی رہنمائی میں ڈرائنگ روم تک چلا آیا۔ پلیز۔ دروازے پر رک کر اس نے عزت کو اندر جانے کا راستہ دیا۔ آپ نہیں چلیں گی؟ بڑا بے ساختہ سوال تھا۔ وہ جھیپ سی گئی۔ ذرا دیر پہلے ہی تو سو کر اٹھی تھی۔ اس کے بالوں کی کئی لٹیں چٹیا سے نکل کر چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ شکن آلود کپڑے بدلنے کی بھی زحمت نہیں کی گئی تھی۔ ایسے میں وہ عزت کے سامنے کھڑی شرمندہ ہو رہی تھی۔ وہ کس حوالے سے آیا ہے اچھی طرح جانتی تھی، لہٰذا اس کی آفر پر چپ چپ نفی میں سر ہلا دیا، جس سے عزت کے لبوں کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی۔ جو ہی وہ اندر گیا وہ پہلی فرصت میں وہاں سے بھاگی، مگر کمبختی نے ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ فوزیہ اور مدت نے یہ نظارہ دیکھ لیا تھا۔ اس کے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اسے گھیرے میں لے لیا۔ اسے کہتے ہیں چھپا رستم ہونا۔ فوزیہ نے پہل کی تو مدت ہی ساتھ تھی، اور نہیں تو کیا، ہمارے سامنے غصے کا اظہار کیا جا رہا تھا اور جب موصوف سامنے آئے تو مذاکرات کیے جانے لگے۔ یہ فاؤل ہے۔ زحا نے بھی مدت کے کندھے سے لگ کر دہائی دی۔ بکو مت۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی، سٹپٹا گئی، غصے سے آنکھیں نکالیں، مگر ان پر اثر نہ ہوا۔ اچھا تو ہم بک رہے ہیں، اور خود جو حضرت کے ساتھ گپیں لگائی جا رہی تھیں وہ کیا فرمانے کے زمرے میں آئیں گی؟ مدت کی تو بن آئی تھی، خوب ہی اسے چھیڑ رہی تھی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ صوفے پر دھم سے بیٹھتے اس نے جلالی انداز اپنایا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، تمہاری یہ بات مان لیتے ہیں، اب یہ بتاؤ کہ کیا باتیں ہوئیں؟ زحا نے جلدی سے ہتھیار ڈالتے ہوئے اس کی رائے پر سر تسلیم خم کیا اور پھر قریب بیٹھتے ہوئے سرگوشیانہ انداز اور دھیمے لہجے میں پوچھا۔ اشتیاق کا پیکر بنی وہ تینوں اسے یکدم زہر لگیں۔ لا حول ولا قوت، تم لوگ تو بالکل ہی پاگل ہوئی ہو۔ بھلا میں کب باتیں کر رہی تھی ان سے؟
مدد نے بیچ میں ہی اچک کر مانی خیز انداز میں نظریں شوخی سے گھماتے ہوئے کہا، چلو تم نہ صحیح، وہ تو کچھ کہہ رہے تھے۔ فوزیہ کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ اسی اسنا میں بھابھی لوازمات کی ٹرے سجائے کچن سے برآمد ہوئیں۔ بھابھی پلیز انہیں سمجھا لیں، نہیں تو میں ان سب کا حشر کر دوں گی۔ بھابھی کو دیکھتے ہی اس نے دہائی دی، کیا ہو گیا بھائی؟ بھابھی اس کی شکایت پر حیرانی سے متوجہ ہوئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، فوزیہ نے نمک مرچ لگا کر سارا واقعہ اس کے گھورنے کے باوجود سنا ڈالا۔ بھابھی کا رد عمل حسب توقع تھا۔ تو گویا آمنا سامنا ہو گیا۔ بڑا شوق انداز تھا۔ جی، وہ تینوں بیک وقت ہنستے ہوئے کورس میں بولی۔ لو جی، یک نہ شد چار شد۔ اس نے سر پیٹ لیا، کیونکہ اب بھابھی ان کی حامی بنی اس سارے واقعے کی تفصیل پوچھنے لگی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ ضبط کا دامن چھوڑ بیٹھتی، دادی جان چلی آئی تھیں۔ ارے سمرا بیٹا، چائے لانے میں اتنی دیر، اور یہ کیا سبیہا بیٹا، تم نے کپڑے تبدیل نہیں کیے، چلو جا کر چینج کرو۔ انہوں نے تو آتے ہی ہدایات جاری کرنا شروع کر دی تھیں۔ سمرا اور مدت پہلی فرصت میں ڈرائنگ روم کی طرف بڑھیں، جبکہ فوزیہ اور زوہا چائے لینے کے لیے کچن میں چلی گئی تھیں۔ پلیز دادی جان، میرا دل نہیں چاہ رہا کسی سے ملنے کو۔ دادی جان کے محبت بھرے انداز پر اس نے جلدی سے بہانہ بنایا۔ کیوں بیٹا، مہمان آئے ہیں اور پھر بالخصوص تم سے ملنے آئے ہیں، کیا تم گھر آئے لوگوں کے سامنے اپنی والدہ اور مجھے شرمندہ کرو گی؟ دادی جان، دیکھو گڑیا، تمہیں جو کہنا ہو ان کے جانے کے بعد کہنا، اس وقت میرا کہا مانو اور اچھے سے کپڑے بدل کر اندر چلی آؤ، چلو شاباش۔ اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے دادی جان نے کہا تو اسے لامحالہ ماننا ہی پڑا، البتہ چہرے کے تاثرات کھلے احتجاج کی داستان سنا رہے تھے۔ بادلے نخواستہ وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی تو نفیسہ بیگم ڈرائنگ روم کی طرف پلٹ آئیں۔ رخسانہ بیگم نے انہیں اسی لیے بھیجا تھا کہ وہ اسے اندر آنے پر راضی کر سکے، کیونکہ انہیں تو وہ صاف انکار کر دیتی، اس کا انہیں بخوبی اندازہ تھا۔ تاہم دادی جان کی بات نہ ماننے کا کوئی امکان نہیں تھا، اور ہوا بھی یہی۔ ٹھیک 15 منٹ بعد ریڈ اور براؤن کنٹراسٹ کاٹن کے جدید تراش خراش والے سوٹ میں ملبوس جب وہ بھابھی کی 10 جھڑکیاں کھا کر ڈرائنگ روم کے دروازے سے اندر داخل ہوئی تو سامنے بیٹھے عزت کی نظریں بے ساختہ اس کی طرف اٹھیں اور ٹھہر گئیں۔ آؤ آؤ بیٹا، میرے پاس بیٹھو آ کر۔ بی بی جان نے بے حد چاہ سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے قریب بٹھا لیا۔ ضبط کے کئی پہرے خود پر بٹھاتے ہوئے وہ ایک طرف سمٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ روایتی اور چند رسمی جملوں کے تبادلے کے بعد اس نے وہاں سے جانے میں دیر نہیں لگائی، البتہ جب تک بیٹھی رہی اعتماد سے سر اٹھائے جواب دیتی رہی۔ دادی جان کے کہنے پر عزت کو چائے بنا کر دی اور اس کے شکریہ کے جواب میں ویلکم بھی کہا، اور اس تمام کارگزاری کے دوران گھبراہٹ پر قابو پانے کے لیے، جو کہ عزت کی گہری نظروں کے باعث اس کے حواسوں پر چھا رہی تھی، اس نے قصداً خود کو لاپرواہ ظاہر کیا، اور اس کی توقع کے برعکس اس کا یہ وہی اعتماد اور لاپرواہ انداز عزت کو پہلی نظر میں بھا گیا تھا۔ جبھی تو 1 گھنٹے کی اس نشست میں اس نے ایک بار بھی گھڑی پر نظر ڈالنا ضروری نہیں سمجھا۔ بی بی جان بیٹے کے مزاج کی اس تبدیلی کی خوشگواریت کو محسوس کر کے سرشار ہو گئیں۔ وہ بنا کہے ہی اس کے دل کا مثبت جواب جان گئی تھیں، اسی لیے چلتے وقت بالخصوص سب کو اپنے گھر آنے کی دعوت دے گئیں۔ فون کی بیل ایک تسلسل سے بج رہی تھی، جانے امی جی اور نرمین کس کونے میں جا چھپی تھیں۔ وہ واش روم سے وضو کر کے نکلی تو فون کی بیل نے اسے اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ ہیلو ہیلو بے مروت لڑکی، تم تو فائنل پیپر کے بعد ایسی غائب ہوئی جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ دوسری طرف سے زارا کی شکوہ بھری آواز سنائی دی تو وہ دھیمے سے مسکرا دی۔ بس یقین کرو بالکل فرصت نہیں ملی۔ لہجہ معذرت خواہانہ تھا، مگر زارا پر اس کا اثر نہ ہوا، اسی سپیڈ اور والیوم سے بولی، ہاں ہاں، ایک تم نے ہی تو دنیا سر پر اٹھا رکھی ہے، اور تو جیسے سب ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں۔ ارے میں نے کہا مینو کی بچی، ذرا اپنی مصروفیت کا لب لباب میرے گوش گزار کرو اور میں بھی تو سنوں۔ دنیا میں مصروف لوگوں کی کیا روٹین ہوتی ہے؟ اس کا خفگی بھرا طنز شرمین کو ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ کتنی اپنائیت سے وہ گلہ کر رہی تھی، وہ جو صدا کی لاپرواہ مشہور تھی، شرمندہ ہو جاتی، اس وقت بھی خفت سے ہنس پڑی۔ نہیں بھائی، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، ذرا نرمین کے ساتھ سردیوں کی شاپنگ کرنی تھی اور کچھ کام امی جی نے نکال کر رکھے ہوئے تھے، انہیں پایہ تکمیل تک پہنچانا تھا۔ اس نے اپنا دفاع کرتے ہوئے سادگی سے بتایا، تمام کام کر لیے، اب میری بھی غرض سنو، کل احد کا فون آیا تھا۔ اپنی بات کے اختتام پر زارا نے اپنے مخصوص انداز میں دھماکہ کیا، احد کا فون؟ دل کی کیفیت یکدم بدلی تھی، مگر اس کے لیے اس کا خوشگوار یا مثبت پہلو نکالنا مشکل تھا۔ جی احد کا فون، ٹھیک 3 دن بعد اس کے بھائی کی شادی کی تقاریب شروع ہو رہی ہیں،
یاد دہانی کے لیے فون کیا تھا اس نے، بہت فورس کر رہا تھا کہ ہم لوگ ضرور آئیں۔ اوہ، اس نے گہری سانس بھری تو زارا کی ہنسی شروع ہو گئی۔ تمہارے بارے میں جب میں نے لاعلمی کا اظہار کیا تو وہ بھی ایسے ہی سرد آہیں بھر کر رہ گیا تھا بیچارہ۔ ایک تو تم فضول بہت بولتی ہو، غفلت سے اس کا لہجہ تیز ہو گیا تھا، بالکل بھی تو پرواہ نہیں کرتی تھی، جو بھی منہ میں آتا کہہ ڈالتی، اگلے پچھلے کا لحاظ کیے بغیر۔ بس رہنے دو، تمہاری عالمانہ اور مفکرانہ گفتگو سے تو بہتر ہی ہے میرا فضول بولنا۔ آئی سمجھ؟ اور اب بات ٹالے بغیر یہ بتاؤ کہ کیا پروگرام ہے، تمام فنکشنز میں جانا ہے یا صرف ولیمے میں؟ اسے کھری کھری سنا کر وہ سوال کر رہی تھی۔ شرمین الجھن میں پڑ گئی۔ سارے فنکشنز میں جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مجھے صرف ولیمے میں جانے کی اجازت مل جائے وہی بہت ہوگا۔ اس نے صاف گوئی سے کہا تو زارا نے باقاعدہ چیخ مار دی۔ کیا مطلب مل جائے؟ کیا تم نے اب تک آنٹی انکل سے پرمیشن نہیں لی؟ نہیں، بس خیال نہیں رہا، اس نے دھیمے لہجے میں جیسے اعتراف جرم کیا۔ جھوٹ بولنا بھی کتنا مشکل ہوتا ہے۔ او خدایا، اگر تمہیں احد کا خیال نہیں رہا تو پھر کس کا رہے گا؟ ایمان سے شرمین، تمہاری بے مروتی کا تو جواب نہیں۔ وہ ایک شخص تو اتنا کیئرنگ ہے تمہارے لیے، پاگل بنا پھرتا ہے تمہارے پیچھے، اس کے لیے تمہارا یہ انداز فکر ہے تو پھر میں اور مجھ جیسے تو کسی گنتی میں نہیں آتے ہوں گے۔ زارا کے واویلے پر وہ جھنجھلا گئی تھی۔ عجیب نکتے نکالتی تھی وہ بھی۔ فار گاڈ سیک زارا، بات کو کہیں سے کہیں مت لے جایا کرو، بھلا اس میں تمہارا ذکر کہاں سے آ گیا؟ بس رہنے دو، مجھے کوئی عذر نہیں سننا، مجھے ٹالو مت، فوراً سے بیشتر جا کر آنٹی سے اجازت لے لو، میں فون بند کر رہی ہوں، شام کو مجھے کال کر کے پروگرام سیٹ کر لینا۔ وہ تو ہتھیلی پر سرسوں جما رہی تھی۔ اوفو، مگر میری بات، کوئی اگر مگر نہیں، شام کو میں تمہاری کال کا انتظار کروں گی۔ دیٹس آل، اینڈ اللہ حافظ۔ جملہ مکمل کرتے ہی اس کا جواب سنے بغیر زارا کھٹاک سے فون بند کر چکی تھی۔ وہ چند ثانیے کے لیے ریسیور پکڑے بیٹھی رہ گئی۔ اب کیا کرے؟ بھلا امی جی اور ابھی سے اجازت لینا کوئی آسان کام نہیں۔ ہاتھ سے کارڈ تو اس نے لے لیا تھا، مگر اس روز کے بعد سے یہ فکر دامن گیر ہو گئی تھی کہ ابھی وغیرہ سے بات کون کرے گا اور کیسے؟ کیا ہوا؟ کس کا فون تھا؟ نرمین کی آواز پر وہ چونکی اور جلدی سے ریسیور کریڈر پر ڈال دیا۔ رخ موڑا تو نرمین سوالیہ چہرہ لیے کھڑی تھی۔ زارا کا؟ وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ نرمین نے اس کا پرسوچ چہرہ دیکھا۔ خیریت؟ اب ایسا کیا کہہ دیا اس نے کہ تم اتنی پریشان ہو گئی ہو؟ میں پریشان تو نہیں ہوں، نرمین کے کہنے پر اس نے جلدی سے کہا، پھر قدرے توقف سے بولی، وہ دراصل احد کا فون آیا تھا زارا کے پاس، وہی بتانے کے لیے کال کیا تھا اس نے۔ تو نرمین شاید اب تک سمجھ نہیں سکی تھی کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ اوفو، میں نے تمہیں بتایا تو تھا کہ احد کے بھائی کی شادی کا انویٹیشن آیا ہوا ہے، تمہارے لیے تو الگ سے کارڈ دیا تھا اس نے، کمال ہے تمہیں یاد بھی نہیں۔ اس کی یادداشت پر حیرت کا اظہار کرتے شرمین ذرا سی جھنجھلاہٹ کا شکار ہوئی۔ اوہ، یاد آ گیا، تو پھر اب کیا بات ہے؟ کیا اجازت کا مسئلہ ہے؟ اتنی تفصیل پر تو بات یاد آنی ہی تھی۔ اس نے ذہن کے گھوڑے تیزی سے دوڑا کر شرمین کا مسئلہ سمجھنے کی کوشش کی۔ جی ہاں، یہی بات تو اتنی دیر سے میں تمہیں سمجھا رہی تھی۔ تو پھر چلو میں امی جی سے بات کر لیتی ہوں، مگر تم پہلے اپنی بات کرو، کیا تم جانا چاہتی ہو؟ بڑا کھوجتا ڈٹولتا لہجہ تھا۔ شرمین بلا ارادہ رخ موڑ گئی۔ ہمارے گھر میں ہر کام آبی کی مرضی سے ہوتا ہے یا پھر امی جی کی ضد سے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کس کی طرف رجوع کروں۔ اس کے لہجے میں سنجیدگی در آئی تو نرمین نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ تم پریشان مت ہو، میں بات کرتی ہوں، امید ہے امی جی انکار نہیں کریں گی۔ اس کی مسکراہٹ حوصلہ افزا تھی۔ شرمین اپنی جذباتیت پر خفیف سی ہو گئی۔ اور اگر تمہیں ڈانٹ پڑ گئی تو؟ وہ اس کے سامنے کہنے کے باوجود کچھ خاص پر امید نہیں تھی۔ تمہارے لیے کم از کم اتنا تو کر ہی سکتی ہوں کہ امی جی کی کڑوی کوسیلی سن لوں، مگر ضروری نہیں کہ وہ انکار ہی کر دیں۔ تم جا کر نماز پڑھو، میں ان سے بات کر کے آتی ہوں۔ بہت زیادہ توقع تو اسے بھی نہیں تھی، کیونکہ امی جی کو ان دونوں کا کہیں جانا پسند نہیں تھا۔ ابھی کے خاندان میں تو شاید ہی وہ کبھی جاتے تھے، اکثر ایسے موقع پر گھر میں ٹھیک ٹھاک جنگ چھڑتی تھی، پچھلے گڑے مردے اکھاڑے جاتے اور ان پر بے وجہ کی بحث ہوتی۔ امی جی اور ابھی دونوں کو اپنی اپنی سسرال والوں سے سخت شکایت تھی، اور جب یہ دفتر کھلتا تو اس وقت بند ہوتا جب خاندان کی وہ تقریب ختم ہو چکی ہوتی، پھر کیسا جانا اور کہاں کا جانا؟ دوستوں وغیرہ کے گھر وہ خود جانے سے گریز کرتی تھیں، کیونکہ اگر آبی سے اجازت مل جاتی تو امی جی اپنا حکم سنا دیتی کہ گھر بیٹھو، اور جو کبھی کسی کمزور لمحے کی گرفت میں آ کر امی جی ان کی حامی ہو جاتی تو آبی کو
جہاں بھر کی خرابی اسی گھرانے میں نظر آنے لگتی جہاں انہوں نے جانا ہوتا تھا۔ نرمین کو اسکول کی جاب کے لیے بھی کتنی رد و قت کے بعد اجازت ملی تھی، وہ یہی جانتی تھی۔ وہ تو سلیمان صاحب کبھی آبی کے دوست رہے تھے، سو اسے مثبت جواب مل گیا تھا، وگرنہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی انکار ہو سکتا تھا۔ مگر اس وقت اصل مسئلہ شرمین کی خوشی کا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ باوجود سخت کوشش کے وہ اپنے دل اور جذبات سے نظر نہیں چرا پا رہی، اس لیے اس کا ساتھ دینے کے لیے ضروری تھا کہ آج اس سے پہلی ہی ملاقات میں شرمین کے لیے بہت اچھا لگا تھا۔ امی جی شاید فون پر خالہ جان سے مصروف گفتگو تھیں۔ وہ اندر داخل ہوئی تو امی جی اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، ان کے اشارے سے سوال کرنے پر اس نے دھیرے سے کہا، اور ان کے کہنے پر خاموشی سے صوفے کے کونے پر ٹک گئی۔ عام طور پر ان دونوں کی کال خاصی طویل ہوا کرتی تھی، مگر اس وقت شاید خالہ جان کچھ جلدی میں تھیں، اسی لیے 10 منٹ بعد ہی فون بند کر دیا گیا۔ کہو کیا بات ہے؟ امی جی کے متوجہ ہوتے ہی اس نے آہستگی سے ساری بات کہہ سنائی۔ کون لوگ ہیں، کہاں رہتے ہیں؟ امی جی کی تفتیش شروع ہو چکی تھی۔ وہ مدھم انداز میں ان کے ہر سوال کا اپنی معلومات کے مطابق جواب دیتی رہی۔ وہ تو سب ٹھیک ہے، مگر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ پرائے گھر میں لڑکیوں کو بھیجیں؟ تم شرمین کو منع کر دو۔ تمام داستان سن کر باوجود مطمئن ہونے کے انہوں نے دو ٹوک انکار کر دیا تھا۔ مگر امی جی، شرمین کی ساری فرینڈز جا رہی ہیں۔ انہیں سنانے کے لیے اس نے ذرا سی مبالغہ آرائی بھی کر ڈالی۔ تو جائیں، ہمارا اس سے کیا تعلق؟ چاہے پورا کراچی آ جائے اس شادی میں، بس میں نے کہہ دیا، جو ان لڑکیوں کو یوں منہ اٹھائے کسی کے یہاں جانے کی ضرورت نہیں۔ ان کے ٹکڑا توڑ جواب پر وہ شرم سے گڑ گئی۔ بھلا وہ کہاں جاتی تھیں؟ مزید کچھ کہنے کی انہوں نے گنجائش کہاں چھوڑی تھی۔ وہ دل محسوس کر سر جھکائے واپس لاؤنج کی طرف آئی تو شرمین اس کے بنا کہے ہی جان گئی کہ جواب حسب توقع تھا۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا۔ بہرحال اب رسمی کارروائی بھی ہو گئی۔ زارا کو فون کر دوں کہ وہ اکیلی چلی جائے؟ بظاہر خود کو نارمل پوز کر کے وہ کہہ رہی تھی۔ نرمین نے گہری نظروں سے اسے دیکھا تھا، جس کی آنکھوں میں دھواں سا بھرا ہوا تھا۔ اوف، مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا ہے کہ دادی جان نے ہم سب کو شادی میں شرکت کی اجازت دے دی ہے۔ شادی بیاہ کی تقریب کی دیوانی فوزیہ کی مسرت دیدنی تھی۔ بھابھی کی سنگت میں آئی، وہ سب بھی مسکرا دیں۔ سب سے زیادہ مزہ تو جب آئے گا جب اپنی سبیحہ کی شادی ہوگی۔ بھابھی نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے شوخی سے اسے چھیڑا تو اس کا موڈ آف ہو گیا۔ وہ سب اس کی شکل دیکھ کر ہنسنے لگیں۔ ہائے، وہ دن کب آئے گا؟ مدت نے بڑی آس سے سوال کیا۔ بہت جلد انشاءاللہ، سمیرہ آپی اور شفق نے بیک وقت دعائیہ انداز میں کہا۔ انہیں بھی پہلی فرصت میں ساری معلومات فراہم کر دی گئی تھیں۔ بکو مت، نمیرہ پر تو اس کا بس نہ چلا۔ شفق کے شانے پر ایک دھپ جما دی۔ اچھا چلو سبیحہ کو رہنے دو، ہم زحا کی شادی کر دیں گے۔ فوزیہ نے نئی راہ سجھائی۔ سب کی نظروں نے بیک وقت زحا کی طرف دیکھا۔ ضرور کر دیں گے، موصوفہ یوں بھی تیار بیٹھی ہیں۔ زحا کے جھینپے ہوئے گلابی چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، کیا مطلب، کیا کہہ رہی ہو تم؟ شفق نے حیرت سے سوال کیا۔ اس کے سمیت کسی کے کچھ پلے نہیں پڑا تھا۔ زحا اس کی بڑبڑاہٹ پر اسے شعلہ بار نظروں سے گھورنے لگی۔ باقی سب کی سوالیہ نظریں اسی کا احاطہ کرنے لگیں تو اس نے جھٹ کھڑکی کی طرف رخ پھیر لیا۔ اس دوران وہ سب مطلوبہ شاپنگ مال پہنچ چکی تھیں۔ دادی جان کے بہوؤں اور بیٹوں کے ساتھ نہ جانے کون کون سے مذاکرات ہوئے، ان سب کو خبر نہ تھی۔ البتہ شادی سے چند دن پہلے یہ حکم ملا کہ ان سب کو احتشام انکل کے بیٹے کی شادی میں شریک ہونا ہے۔ بات حد درجہ حیرانی کی تھی، تاہم ان سب کے لیے یہ بھی بہت تھا کہ بعد مدت کی سفینہ لاج اور علی ولاس کے مکینوں کے درمیان سرد اور غیر اعلانیہ جنگ کا اختتام ہو گیا۔ سفارتی سطح پر تعلقات استوار کرنے کا موجب کون بنا، اس کے پیچھے کس کی کوششیں کام کرتی رہیں، انہیں معلوم نہیں تھا۔ سبیحہ کی دھیرے دھیرے جاری رکھی گئی تمام تر کوششیں کم از کم اس صورت میں تو ظاہر ہوئی تھیں کہ شفق، جو کہ دا جان کے سب سے زیادہ خلاف تھی، اس کی برین واشنگ اور دادی جان کی اعلیٰ ظرفی کی بدولت آج ان سب کے ساتھ تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ان میں سے کون سا کلر منتخب کروں۔ وہ دیگ میں رکھے پارٹی ویئرز بہت دیدہ زیب تھے۔ زحا عجیب مخمصے میں پڑ گئی۔ میرا خیال ہے تم یہ سوٹ لے لو، بہت موزوں اور حسب ضرورت رہے گا۔ ریڈ برائڈل ڈریس زحا کے سامنے پھیلاتے اس نے تقریباً سرگوشی میں کہا تو زحا نے اسے بری طرح گھور دوسری طرف توجہ مرکوز کر دی۔ مرضی ہے تمہاری، میں نے تو محض مشورہ دیا تھا۔ فرحات بھائی کا من پسند کلر ہے، انہوں نے مجھ سے کہا بھی تھا۔ اس کی سرگوشی کرنے پر زحا نے چونک کر قدرے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا تو اس نے جھٹ کان پکڑ لیے۔ بلیو می، یہ سوٹ پہن کر اگر تم وہاں گئیں تو میری گارنٹی ہے سمر آنٹی کو دوسرے نکاح کا بھی فوراً انتظام کرنا پڑے گا۔
آج بہت دنوں بعد اس پر پھر شوخی سوار ہوئی تھی۔ زحا نے بلش ہو کر ایک تھپڑ رسید کیا۔ اسے کہتے ہیں نیکی کر بدی حاضر۔ ہم چلے تھے ہمدردی کرنے، مگر صاحب نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ بڑا دلگیر انداز تھا اس کا۔ باوجود غصے کے زحا کو بھی ہنسی آ گئی۔ ہاں سبیحہ، پسند آیا تمہیں کوئی سوٹ؟ بھابی نے عین اسی لمحے اسے پکارا تھا۔ جی دیکھ رہی ہوں۔ اور کیا بھابی، دیکھیے تو سبیحہ نے اپنی شادی کا جوڑا بھی پسند کر لیا ہے۔ مدت نے شرارت سے وہی برائڈل سوٹ جو اس نے زحا کے لیے پھیلایا تھا بھابی کی طرف بڑھا دیا۔ الٹی آنتیں گلے پڑ رہی تھیں۔ زحا بھی اختیار ہنسی تھی۔ مدت نے انجانے میں خوب ہی اس کا بدلہ لیا تھا۔ مدت کی بچی، تم اپنی چونچ بند رکھو۔ سچ میں بھابی، یہ میں نے زحا کے لیے پسند کیا تھا۔ بھابی سمیت سیلز گرل بھی اسے مسکراتے شوخی سے دیکھنے لگی تو اس نے جلدی سے اپنی صفائی پیش کی۔ مدت کو بھی ساتھ ساتھ شعلہ بار نظروں سے گھورا جا رہا تھا۔ کیوں، کیا تم نے عزت ہمدانی کا پروپوزل زحا کی طرف منتقل کر دیا ہے؟ شفق نے بڑی معصومیت سے سوال کیا تو وہ بری طرح بتک اٹھی۔ اللہ نہ کرے، بھلا عزت سے کیوں شادی کرے گی زحا؟ اس کی بے اختیاری اس قدر بے ساختہ تھی کہ سب کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بلا ارادہ زبان سے جو فقرہ پھسل گیا تھا اس کے معنی کچھ اور ہی نکلیں گے، اسے اندازہ نہ تھا۔ سبیحہ سب کی باجماعت معنی خیز او ہو پر سر پکڑ کر رہ گئی۔ بہت ہی اچھا ہوا، اسے کہتے ہیں غیبی مدد۔ تم جیسوں کی یہی سزا ہے، یعنی کہ آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ زحا اس کے کندھے سے لگ کر بے تحاشا ہنستے ہوئے بولی تو وہ منہ بنا کر بوتیک سے نکل گئی، اور یوں ہنستے مسکراتے ان سب نے اپنے اپنے لیے من پسند شاپنگ کر لی تھی۔ زحا نے باوجود اس کی کوشش اور خواہش کے سرخ رنگ کا جوڑا نہ خریدا۔ ایک تو وہ پہلے ہی وہاں جانے کے خیال سے سخت نروس تھی، اس پر مستزاد اس کی فضول باتیں اس کے آسان خطا کیے دے رہی تھیں۔ سمر آنٹی کا تو اس نے ایسا خوفناک نقشہ کھینچا تھا کہ پہلے پہل تو زحا سمیت سب نے ہی جانے سے انکار کر دیا تھا، مگر بعد میں اسے اپنے سنگین مذاق کا احساس ہوا تو جھوٹ کا پول کھول دیا۔ بڑوں میں صرف امتیاز صاحب اور رخسانہ بیگم نے ہی جانے کا عندیہ ظاہر کیا تھا، باقی سب تقریب میں شرکت کرنے کے لیے کوئی خاص خواہش مند نہ تھے۔ خصوصاً سعدیہ اپنے والد اور سوتیلے بھائی سے قطعی کوئی تعلق رکھنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھیں۔ وہ تو دادی جان اور سبیحہ نے بمشکل انہیں سمجھایا تو نمیرہ آپی اور شفق کو اجازت مل گئی تھی، مگر شفق خود ماں کی حامی تھی، بدستور انکار کرتی رہی۔ پھوپھی اور دادی کے سامنے تو وہ خاموش رہ گئی، مگر جو ہی موقع ملا تنہائی میں شفق کی خوب برین واشنگ کی۔ ماضی کی راکھ کو کریدنے سے صرف وقت کا ضیاع ہوتا ہے شفق، اور جو اس میں دبی کوئی چنگاری ہمارے ہاتھوں کو چھو جائے تو محض جلن اور تپش ہی مقدر بنتی ہے۔ آخر تم سمجھتی کیوں نہیں؟ اس قدر سنجیدگی سے تو اس نے کبھی بات نہ کی تھی۔ شفق متحیر رہ گئی۔ اس کے انداز گفتگو پر کہاں یہ مدلل انداز اور کہاں اس کا وہ وسیلہ بھڑک اٹھنے والا لہجہ۔ کتنی بدل گئی ہے سبیحہ، اس نے سوچا، اور اس سوچ کے ساتھ کئی سوالیہ نشان سر اٹھائے اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھی۔ اس کے چہرے کو گہری نظر سے دیکھتے اس نے دھیمے سروں میں سوال کیا۔ آج وہ بحث کرنے کے بجائے مدلل انداز سے گفتگو اختیار کیے ہوئے تھی۔ شفق کو بھی اپنے تیز مزاج کو قابو رکھنا پڑا تھا۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ تم میری بات نہیں سمجھ رہی۔ دیکھو، ہم نوجوان نسل بھی اگر بزرگوں کی دشمنیاں اور اختلافات کو وراثت کی طرح سنبھالتے اور برقرار رکھتے چلے جائیں گے تو آگے اپنی نسل کو بھی صرف یہی تنازعات اور رنجشیں ورثے میں دے سکیں گے۔ کیا تمہارے خیال سے ایک باشعور اور تعلیم یافتہ نسل کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اسلاف کی غلط روش کو، ان کے نقش قدم کو یوں ہی بلا سوچے سمجھے اپنا کر اسی بہتان اندیشی کا شکار ہوتی رہے جس کا نقصان ہمارے بزرگوں نے پہلے ہی کچھ کم نہیں اٹھایا؟ رسانیت سے کہتے ہوئے لہجے میں مقابل کو لاجواب کرنے کے بجائے قائل کرنے کا تاثر تھا۔ تو گویا تمہارا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بزرگ آج تک سے غلطیاں کرتے آئے ہیں، وہ بے شعور اور کم فہم ہیں؟ بڑا تیکھا سوال تھا اس کا، مگر سبیحہ کو پتھروں سے سر پھوڑنے کی عادت ہو چکی تھی۔ اس کے سوال پر دھیرے سے مسکرا دی۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، مگر دل فراخ کرنے کی خوب کسی میں نہیں تھی، مگر اب جب دوسری جانب سے کوشش کی جا رہی ہے تو ہمیں بھی اپنے قدم آگے بڑھانا چاہیے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ لوگ ہماری ایسی کسی بھی کوشش کی کبھی بھی پذیرائی کریں گے۔ اس کا دل خدشوں اور لہجہ اندیشوں سے پر تھا۔ سبیحہ کو پہلی بار احساس ہوا کہ شفق دل ہی دل میں در حقیقت سہمی ہوئی ہے۔ اپنے بڑے ہوئے ہاتھ کے جھٹک دیے جانے کا خوف اسے آگے بڑھنے سے روک رہا ہے۔ گویا در حقیقت یہ مسئلہ انا اور خودداری کا ہے، بغیر کسی کو آزمائے پرکھے اس کے ممکنہ عمل کے بارے میں فیصلہ صادر کرنا محض فرار ہے، عمل سے گریز ہے۔
اس کا لہجہ قدرے تیز ہو گیا تھا۔ شفق خفیف سی ہو گئی۔ احتشام انکل کے یہاں سے داجان کا کہنے پر صحیح ہمیشہ فنکشنز وغیرہ پر دعوت نامے آئے، عید وغیرہ پر کارڈز بھی بھیجے گئے، مگر ہماری طرف سے سب دادی جان کے حامی بن کر ان کی ہر کوشش کو ٹھکراتے رہے۔ بات سچ تھی، شفق خاموش رہی۔ حتیٰ کہ ہم لوگ جو ماضی کے اختلافات کے بعد کی دوسری نسل سے تعلق رکھتے ہیں، اب تک جہالت کے دور کی طرح اپنے اسلاف کی تنازعات کو سینے سے لگائے بیٹھے ہیں۔ دیکھو شفق، میرا خیال تو یہ ہے کہ جب دادی جان نے سب کچھ بھلا کر ایک باپ کو اس کے بچوں سے ملانے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو ہمیں بھی بلا جواز انات کو دل سے نکال پھینکنا چاہیے۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس نے نرمی سے کہا۔ شفق ہنوز چپ رہی۔ اپنے والدین سے محبت کے اظہار کے لیے ان کی غلطیوں سے پہلو تہی برتنا اور ان کی تمام کوتاہیوں پر پردہ ڈالنا شعور اور فہم کے خلاف ہے، بلکہ اصل محبت تو یہ ہے کہ ہم ان کی غلطیوں کی اپنے عمل سے اصلاح کریں۔ کیونکہ ٹھیک کہا ہے نا میں نے؟ کیوں ٹھیک کہا ہے نا میں نے؟ شفق کی خاموشی سے اس نے یہی نتیجہ اخذ کیا تھا کہ وہ قائل ہو گئی ہے، پھر بھی سوال کر لیا، اور جواب میں شفق بے ساختہ مسکرا دی اور گردن اس بات میں ہلا کر ان سب کے ساتھ شاپنگ کرنے پر راضی ہو گئی تھی۔ حد ہو گئی شرمین، تم ایک آنٹی کو راضی نہ کر سکیں۔ اگر احد کے لیے تمہیں اپنے گھر والوں کو منانا پڑا تو کیا تب بھی اسی طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی رہو گی کہ وہ نہیں مانتے تو میں کیا کروں؟ دوسرے دن زارا اس کے سر پر سوار ہوئی تھی۔ مجھے اپنے پیرنٹس سے ضدیں منوانے کی عادت کبھی بھی نہیں رہی زارا۔ تو یہ ضد کب ہے؟ یہ تو ایک فرمائش ہے۔ زارا جس پس منظر سے تعلق رکھتی تھی، وہاں یہ چھوٹے موٹے مطالبات تو بنا کہے ہی پورے کر دیے جاتے تھے، مگر یہاں معاملہ کچھ اور تھا۔ بہرحال فرمائش ہو یا ضد، ہمارے یہاں اس قسم کی خواہشات افورڈ نہیں کی جاتی۔ اس نے بھی دو ٹوک انداز میں انکار کر ڈالا تو زارا لمحے بھر کے لیے چپ سی ہو گئی۔ مجھے تو لگتا ہے تم خود جانا نہیں چاہتی، جبھی آنٹی کو فورس بھی نہیں کیا ہوگا۔ اس کے پچھلے رویوں کی بدولت زارا نے یہی قیاس کیا۔ جواباً شرمین نے جانے کی نظروں سے اسے دیکھا۔ اسے اپنے کہے پر افسوس ہونے لگا۔ آئی ایم سوری، میرا مطلب تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ جب میں نے احد سے کارڈ لیا تو اس کا مطلب یہی تھا کہ میں نے اس کا انویٹیشن قبول کر لیا ہے، مگر جب امی جی نے انکار کیا تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ بہت سنجیدہ تھی، زندگی میں پہلی بار دل کی مانی تھی، جس کے باعث اب متعصب کھڑی تھی۔ بچپن ہی سے اسے فرمائشیں کرنے کی عادت نہیں تھی، مگر جب سے احد اس کی زندگی میں شامل ہوا، دل میں سوئے ہوئے وہ جذبات بیدار ہونے لگے جن کو اس نے انتھک کوششوں سے نیند کے ساغر میں ڈبویا تھا۔ تم انسسٹ کر سکتی تھیں، زارا نے اب کی نرمی سے کہا۔ شرمین کے لبوں پر پھیکی طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اپنی مخصوص ٹھہری ہوئی نظروں سے اس نے زارا کو دیکھا جو اب اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے تمہیں بتایا نا کہ اصرار کر کے اپنی فرمائشیں پوری کروانے کا ہمارے یہاں رواج نہیں۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا کہ زارا ابھی سنجیدہ ہو گئی۔ مگر آنٹی نے منع کیوں کیا؟ ان کا کہنا ہے کہ ہماری لڑکیوں کو پرائے گھر جانے کی ضرورت نہیں۔ بلا سوچے اس نے نرمین کا بتایا ہوا جملہ دہرا دیا۔ زارا کے لبوں پر شوخ تبسم ٹھہر گیا۔ تو تمہیں چاہیے تھا کہ یہ کہتی کہ لڑکیوں کو تو ایک نہ ایک دن پرائے گھر جانا ہی ہوتا ہے، اور پھر وہ گھر پرایا تو نہیں۔ اس کی شوخی اور معنی خیز فکرہ شرمین کے لبوں کی جامد چپ کو توڑ نہ سکا۔ پلیز زارا، اب اس بحث کو یہیں ختم کرو۔ تم چلی جانا اور میری طرف سے معذرت کر لینا، بلکہ ہو سکے تو میرا ذکر ہی نہیں نکالنا۔ اور تمہارے خیال سے احد کو تمہارے ذکر کرنے کے لیے میرے اشارے کی ضرورت ہوگی؟ عجیب بات کرتی ہو۔ جھنجھلاہٹ بھرا انداز تھا اس کا۔ شرمین کو معلوم تھا کہ اسے بہت افسوس ہوا ہے، اسی لیے چپ رہی، اور اس کی یہی خاموشی اسے اور جھلا گئی تھی۔ سخت غصہ آ رہا ہے تم پر مجھے۔ دیکھو زارا، اس طرح ایک ایسے شخص کی گھر جانا جس کے خیالات اور احساسات کے بارے میں ہمیں معلوم ہے، اچھا بھی نہیں لگتا۔ یہ تو بالکل ایسے ہی ہوا جیسے ہم خود کو کسی کے آگے پھینک رہے ہیں۔ اب کی نیا فلسفہ اس کے جملوں سے ظاہر ہوا تھا۔ زارا نے سر پکڑ لیا۔ پتہ نہیں تم کس طرح کی لڑکی ہو شرمین، خود کو اپنی ہی سوچوں سے ازرا کر ڈالتی ہو۔ جانے اس خود اذیتی میں کیا مزہ آتا ہے تمہیں؟ اس کا غصہ بجا تھا، مگر شرمین ٹس سے مس نہ ہوئی۔ غالباً احد نے کارڈ دیتے ہوئے جتا بھی دیا تھا کہ وہ تمہیں بردکھاوے کے لیے نہیں بلا رہا، مگر تمہاری ذہن کی گتھیاں اتنی الجھ گئی ہیں کہ اچھا خاصا سلجھا ہوا شخص تمہاری باتوں سے الجھ جاتا ہے۔ اس کے تیز لہجے اور چپتی ہوئی باتوں پر وہ خاموشی سے سر اٹھائے اسے سن رہی تھی۔
تم تم یہاں بیٹھ کر اپنی مایوس فطرت کا ساتھ نبھاؤ، میں آنٹی سے بات کر کے آتی ہوں۔ اس کا یہ سست انداز زارا کو کچھ اور جلا گیا تھا تو وہ فیصلہ کرتی اٹھ گئی۔ پلیز زارا، تم امی جی سے کچھ مت کہنا، وگرنہ وہ سمجھیں گی کہ میں نے تمہیں بھیجا ہے۔ جس تیزی سے زارا دروازے کی جانب بڑھی تھی وہ اس سے زیادہ پھرتی سے اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ تو اچھا ہے، انہیں معلوم ہو جائے کہ تم کیا چاہتی ہو۔ یوں کرنے سے بہتر ہے کہ میں آنٹی کو سمجھا دوں۔ یقین کرو، والدین بچوں کی بات مانیں یا نہ مانیں، ان کے فرینڈز کی سفارش ضرور قبول کرتے ہیں۔ دائیں آنکھ دباتے وہ مسکرا کر بولی، لہجے میں یقین اور عزم تھا، کامیابی کی 100% امید۔ شرمین نے بڑی حسرت سے اسے دیکھا، جسے خود پر یقین تھا۔ زندگی میں کامیابیوں کے حصول کے لیے کامیابی کا یقین ہی اصل شرط ہے، مگر وہ اس شرط کو کبھی پورا نہیں کر سکی تھی، اور اس کے اس رویے کی مذمت زارا ہمہ وقت کرتی رہتی تھی، مگر اسے خود پر قابو نہ تھا۔ کتنے ہی لمحے گزر گئے مگر زارا ابھی تک نہ لوٹی تھی۔ وہ پریشان ہو کر خود کمرے سے باہر نکلی تو لاؤنج میں اسے نرمین اور امی جی کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف دیکھ کر متحیر رہ گئی۔ ارے آؤ بیوقوف لڑکی، دیکھا میں نے آنٹی کو کیسے منا لیا، اور تم کہہ رہی تھے کہ آنٹی کبھی نہیں مانیں گی۔ زارا نے اسے دروازے میں جمع دیکھ کر ہانک لگائی۔ فتح کی خوشی اس کے چہرے پر سجی اسے بہت خوبصورت بنا رہی تھی۔ وہ سنجیدگی سے کچھ سوچتی امی جی کا چہرہ کھوجتے ہوئے وہیں چلی آئی۔ وہ مسکرا رہی تھیں، ایسی پرسکون اور سچی مسکراہٹ بہت کم ان کے لبوں کا احاطہ کرتی تھی، جو اس لمحے انہیں بہت شگفتہ بنا رہی تھی۔ اس نے سوالیہ بے یقینی سے نرمین کو دیکھا تو اس نے متبسم انداز میں سر کو اس بات میں ہلا دیا تو وہ اپنی حیرانی کا بے ساختہ اظہار کرنے سے خود کو بمشکل روک نہ سکی۔ آ گئے تم، کہاں غائب تھے؟ احد کے اندر داخل ہوتے ہی فرحات نے اس کی خبر لی، جو عجیب و غریب منہ بناتا صوفے پر ڈھیر ہو گیا تھا۔ آپ کا بگڑا ہوا کام بنانے گیا تھا، اس نے کراہنے سے انداز میں جواب دیا۔ فرحات نے سوالیہ نظریں اس پر جمائیں تو اس نے کشن سر کے نیچے رکھتے ہوئے اپنی کارگزاری بتا دی۔ اپنی ان ساری کزنز کو منانے گیا تھا جنہیں آپ نے ناراض کر دیا تھا۔ کیوں؟ تمہیں کیا ضرورت تھی؟ اس کی بھویں تن گئیں۔ پلیز بھائی جذباتی نہ بنیں، ہمارے گھر کی پہلی خوشی ہے، ماما کسی کو بھی ناراض یا خفا نہیں کرنا چاہتی، پھر بھابر بھائی کی خواہش ہے کہ ان کی شادی پر بہت ہلا گلا ہونا چاہیے۔ اب چونکہ ہم ایسا کچھ نہیں کر سکتے تو انہیں ہی کرنے دیں جو اپنی خوشی سے اس محفل کا رنگ دوبالا کر رہے ہیں، خواہ ان کا طریقہ کار کچھ اور ہی کیوں نہ ہو۔ اسے سمجھاتے ہوئے وہ بیزار سا ہو گیا تھا۔ فرحاد اور ماں کے درمیان وہ ہر بار سینڈوچ بن جاتا تھا، اس بار بھی اس کی ہی پتلی گردن میں پھندا پھنسا تھا۔ فرحاد اس کی بات پر سوچ کر چپ ہو گیا، شاید وہ ٹھیک ہی کہتا تھا، بھلا اسے اس قدر ریش ہونے کی کیا ضرورت تھی، جب بقیہ لوگ جو کہ اس گھر کے بڑے اور سربراہ ہیں کسی بھی چیز کو غلط نہیں سمجھتے۔ تو تمہارا خیال ہے کہ مجھے آنکھیں بند کر لینی چاہیے؟ میں نے یہ نہیں کہا، مگر دوسروں کو بھی اپنی آنکھوں سے منظر دیکھنے کی عادت ہے عزیزم، سب وہ اپنے دل کی خواہش پر چلتے ہیں۔ کچھ آئی سمجھ شریف میں؟ اس کے سنجیدہ چہرے پر نظر پڑتے ہی احد نے شوخی سے کہا، مگر وہ کچھ جواب دیے بغیر اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ لیونگ روم میں پاپا اور ماما بیٹھے 2 دن بعد ہونے والے فنکشن سے متعلق کچھ ڈسکس کر رہے تھے۔ وہ تیز تیز قدموں سے نکلتا چلا گیا اور اپنے پیچھے دروازہ خاصے زور سے بند کیا۔ دیکھ لیجیے اپنے بیٹے کی حرکتیں، مزاج ہی نہیں ملتے۔ سمر بیگم احد سے اس کی ملاقات کے بعد اسے غصے سے بھرے تیوروں سمیت باہر جاتا دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ اسے احد کا اپنی تمام کزن سے ایکسکیوز کرنا کچھ پسند نہیں آیا۔ اب کیا ہوگا؟ احتشام صاحب سگار کی راکھ ایش ٹرے میں چاٹتے ہوئے بیوی کی طرف متوجہ ہوئے، گو کہ انہوں نے تمام اختیارات بیوی کو سونپ رکھے تھے، مگر جب وہ کسی بات میں ان کی مدد طلب کرتی تو پھر ضرور پوچھتے کہ قصہ کیا ہے۔ جواباً انہوں نے فرحات کی بد مزاجی سے لے کر بد اخلاقی تک کی تمام رودات سنا ڈالی۔ بیٹے کے بارے میں یہ معلومات کچھ نئی نہیں تھیں، وہ تو بہت پہلے سے جانتے تھے کہ فرحات کی طبیعت میں تینوں بیٹوں میں سب سے زیادہ ضد ہے۔ اس کی حرکتیں تو ایسی ہیں کہ اپر کلاس کی کوئی لڑکی اس کے ساتھ گزارا نہیں کر سکے گی۔ اس کنزرویٹو سوچ کے ساتھ میرے خاندان کی براڈ مائنڈڈ لڑکی کیسے گزارا کرے گی؟ وہ پریشان اور تفکر سے کہہ رہی تھیں۔ ہر اچھی بات کو انجوائمنٹ اور ایکسائٹمنٹ کو اس نے بے حیائی اور بے غیرتی کا نام دے رکھا ہے۔ اس کے ساتھ تو کوئی مڈل کلاس لڑکی ہی چل سکتی ہے جس کی کوئی رضا نہ ہو، انہوں نے زہر خون لہجے میں کہا تھا۔ احتشام صاحب بیوی کی بات پر دھیرے سے مسکرا دیے تھے۔ سب کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے سمر، پھر شادی تو پوری لائف کا مسئلہ ہے،
بہتر ہے کہ وہ اپنے لیے ایسے ہی لائف پارٹنر تلاش کرے جو اس کے لیے ہر لحاظ سے موزوں اور کمپیٹیبل ہو، ورنہ ساری زندگی سپوائل ہو سکتی ہے، اس کی بھی اور لڑکی کی بھی۔ ان کا نقطہ نظر شروع سے ہی ایسا تھا، یعنی جیو اور جینے دو۔ بیوی پر بھی کوئی پابندی نہ لگائی تھی، حتیٰ کہ وہ ان کی ماں سے الگ کروا کر لے گئی تھی، مگر انہوں نے کبھی پلٹ کر یہ نہ کہا کہ تم ایسا غلط کر رہی ہو۔ بیوی کے ناطے ان کے نزدیک سمر کا ان پر حق تھا، لہٰذا اگر وہ الگ رہنا چاہتی ہے تو اس میں ان کے نزدیک کوئی مذائقہ نہیں تھا، اور یہی سوچ ان کے اپنے بچوں کے لیے بھی تھی۔ جب زندگی ان کی اپنی ہے تو اسے گزارنے کے لیے حکمت عملی بھی ان کی ہی ہونی چاہیے۔ سمر، تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمام عمر یہی سوچ اختیار کیے رکھی ہے اور اب یہی بہتر سمجھتا ہوں، مگر آپ یہ تو سوچئے کہ آخر ہماری بھی کوئی حیثیت ہے، ہم والدین ہیں، اپنے بچوں کے لیے ہم سے بہتر کون سوچ سکتا ہے؟ وہ تیزی سے شوہر کی بات کاٹ کر بولی، یہی بات ہمارے والدین بھی سوچتے تھے سمر، مگر ہم نے ان کی سوچ کو پروانے کی دور کی داستان سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ اب ہماری اولاد جوان ہے اور یہی پے بیک ٹائم ہے ہمارا، آج وہ ہماری نہیں سنے گی، اسی لیے بہتر ہے کہ انہیں اپنی خوشی پوری کرنے دو۔ گہری سوچ میں ڈوبی ان کی گفتگو سمر بیگم کو چپ ہونے پر مجبور کر گئی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہے تھے وہ، جب اپنی جوانی میں اپنی زندگیوں کا فیصلہ کرتے ہوئے ان دونوں نے اپنے والدین کی خواہش اور خوشی کو نظر انداز کر دیا تھا، تو پھر بھلا اپنے بچوں سے ایسی توقعات رکھنے کا انہیں کیا حق تھا؟ مگر کتنی ہی دیر بعد وہ کچھ کہنے کے قابل ہوئی تھیں، مگر احتشام صاحب نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے ٹوک دیا تھا۔ نئی نسل کے فیصلے ہمیشہ برے نہیں ہوتے سمر، ہماری مثال تمہارے سامنے ہے، ہم نے ایک بھرپور اور اچھی زندگی گزاری ہے، یہی بہت ہے کہ ہمارا صرف ایک بیٹا ایسا ضدی ہے، جو اگر تینوں ایسے ہوتے تو ہمارے ساتھ صرف تنہائی آتی جیسے میرے والدین کے ہاتھ آئی تھی۔ اپنا جملہ مکمل کر کے وہ انہیں ہکا بکا چھوڑ کمرے سے نکل گئے تھے۔ آج پہلی بار سمر نے ان کے لفظوں سے پچھتاوے کی بو محسوس کی تھی، اور یہ بات ہرگز ایسی نہ تھی کہ وہ اسے نظر انداز کر دیتی۔ سوچ کا رخ فرحات سے ہٹ کر اپنے ماضی کی طرف مڑ گیا تھا، جو ان کی خود سری اور ضد کی مکمل تصویر تھا۔ ان دا مارننگ لائٹ، یعنی کا ساز دھیمے سروں میں بج رہا تھا۔ ہمدانی صاحب نے اس کے کمرے میں جھانکا، راکنگ چیئر کی گردش بتا رہی تھی کہ وہ جاگ رہا ہے۔ میوزک کا اسے بہت زیادہ شوق نہیں تھا، مگر اس لمحے پیانو پر بجایا ہوا یعنی کا یہ انسٹرومنٹا خاموش فضا میں گونجتا بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ ویل چیئر دھکیل کر جس لمحے وہ اندر داخل ہوئے، عزت کے لبوں پر تیرتی مسکراہٹ بند آنکھوں میں اترتے کسی خواب کے کسی خوبصورت لمحے کے تصور کا پتہ دے رہی تھی۔ ہمدانی صاحب کے لب بھی پدرانہ شفقت سے متبسم ہو گئے۔ چند ثانیے اس کے مسرور چہرے کو وہ یوں ہی دیکھتے رہے، پھر اپنے آنے کا مقصد یاد آیا تو کھنکار کر اسے متوجہ کیا۔ ارے بابا جان آپ! پھرتی سے اٹھتے اس نے ڈیک آف کیا اور ان کی کرسی دھکیل کمرے کے وسط میں لے آیا۔ کوئی کام تھا آپ کو؟ مجھے بلا لیتے۔ ارے نہیں، کام وام کچھ نہیں، بس دل چاہ رہا تھا تم سے باتیں کرنے کو۔ اسے دیکھ کر محبت سے انہوں نے کہا تو وہ ان کا ہاتھ تھام کر وہیں ان کے نزدیک بیٹھ گیا۔ اور سناؤ، کیا خبریں ہیں آج کل؟ بزنس الحمدللہ بہت اچھا جا رہا ہے، ابھی بھی ہمارے 3 ٹینڈر منظور ہوئے ہیں، بہت بڑی کامیابی ہے یہ۔ یاور انکل تو سیلیبریٹ کرنے کے خواہش مند ہیں۔ اپنی بزنس پروگریس بتاتے وہ از حد خوش لگ رہا تھا۔ ہمدانی صاحب نے بغور اس کا چہرہ پڑھا، ایسے مسرت کے رنگ پہلے تو کبھی اس کی آنکھوں سے نہ جھلکے تھے۔ گو کہ بزنس میں کئی کامیابیاں اس نے حاصل کی تھیں اور ان کی خوشی بھی وہ بابا سے شیئر کرتا تھا، مگر آج جو خوشی اس کے چہرے کے گرد ہالہ بنائے ہوئے تھی وہ ہمیشہ سے نرالی اور اچھوتی تھی۔ اور تم کیا چاہتے ہو؟ دوستانہ لہجہ خاصا ذو معنی تھا، وہ ان کی بات سمجھتے ہوئے بھی نہ سمجھ سکا۔ یہ فاؤل ہے بابا، اب آپ کراس کوئسچن کر رہے ہیں، جواب دینا مشکل لگ رہا ہے مجھے۔ بات سمجھ کر اس نے بے چارگی سے کہا تو ہمدانی صاحب کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ اس نے الجھن بھری نظروں سے انہیں دیکھا۔ ارے میرے برخوردار، آج سے پہلے تو کوئی کام تمہیں مشکل نہیں لگتا تھا، بھلا آج ہی آج ایسا انقلاب آ گیا کہ تمہاری روٹین ہی بدل گئی؟ انہوں نے اشارے سے ڈیک پر بجتی میوزک کا حوالہ دیا تو وہ جھیپ سا گیا۔ کوئی انقلاب نہیں آیا بابا جان، بس کبھی کبھی لگی بندھی روٹین سے مونوٹنی محسوس ہونے لگتی ہے، زندگی میں بورڈم آ جاتا ہے۔ شانے اٹکاتے ہوئے اس نے دل کی بات وشیدہ رکھتے ہوئے کہا، مگر وہ بھی اس کے والد تھے، اس کی رگ رگ سے واقفیت تھی انہیں۔ اپنے تئیں اس نے بڑا اچھا جواب دیا تھا، مگر جب نظر ملی تو بابا اسے بہت گہرے نظروں سے دیکھ رہے تھے۔
وہ خفیف سا ہو گیا۔ یہ بورڈم اور یکسانیت تمہیں آج ہی کیوں محسوس ہوئی؟ مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ اب کہ ان کا انداز شوخی لیے ہوئے تھا، وہ سر کھجاتے ہوئے ہنس پڑا۔ تو گویا سبیہا پسند آ گئی ہے ہمارے جگر گوشے کو۔ بڑا ڈائریکٹ حملہ تھا ان کا۔ وہ سٹپٹا گیا اور اس کی یہ سٹپٹاہٹ انہیں بے اختیار ہنسنے پر مجبور کر گئی۔ کم آن یار، اپنے بابا سے شیئر نہیں کرو گے؟ وہ پھر مسکرائے۔ پلیز بابا، اس نے مصنوعی خفگی کا تاثر دیا اور سر جھٹکا۔ تو پھر میں تمہاری بیوی جان سے کہہ دیتا ہوں کہ ہمارے بیٹے کو لڑکی کوئی خاص پسند نہیں آئی، وہ اس معاملے کو ختم سمجھیں۔ انہوں نے دوسرا پانسا پھینکا۔ وہ بے اختیار شاہ کی نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ تو گویا پسند آ گئی، انہوں نے طمانیت سے کہا۔ بس گزارا ہو جائے گا۔ اس نے یوں کہا جیسے بہت مجبوری ہو، اور پھر بابا کی طرف دیکھا تو دونوں ہی ایک ساتھ ہنس دیے۔ ارے بھائی، کس بات پر ہنسا جا رہا ہے؟ ذرا مجھے بھی تو بتایا جائے۔ بیوی جان شاید بابا کی تلاش میں یہاں چلی آئی تھیں۔ وہ ان کے کہکے پر دل میں اس گھر کی سلامتی کے لیے دعا مانگتے ہوئے آگے بڑھیں۔ بھائی، ہمارے بیٹے نے فیصلہ دے دیا ہے بیگم، ہمدانی صاحب نے خوشگوار لہجے میں ان کی طرف رخ پھیرتے ہوئے کہا۔ کیسا فیصلہ؟ بیگم ہمدانی نے گھبرا کر مسکراتے عزت کو دیکھا تو کچھ دل سنبھلا۔ یہ ہی کہ انہیں آپ کی چوائس دل سے قبول ہے۔ اپنے مخصوص شوخ انداز میں انہوں نے گویا اعلان کیا تو عزت خفیف سا ہو گیا۔ سچ؟ بیگم ہمدانی نے بے پناہ مسرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے ہنس کر شانے اچکا دیے۔ دونوں نے بے ساختہ اس کا ماتھا چوم لیا۔ جیتے رہو، اللہ زندگی کی تمام خوشیاں دیکھنی نصیب کرے۔ آمین، بابا نے ان کی دعاؤں میں ساتھ دیا۔ تھینک یو بابا اور بیوی جان، آپ کی خوشی ہی میری خوشی ہے۔ یقین کریں، اگر آپ کسی اندھے کنویں میں بھی چھلانگ لگانے کو کہہ دیتی تو میں تعامل نہ کرتا۔ یہ تو پھر بہت خوبصورت فیصلہ ہے آپ کا، کوئی عذر مانے نہیں، میں واقعی خوش ہوں۔ بابا اور بیوی جان کے ہاتھوں کو اپنے پر حدت مٹھیوں میں جکڑتے ہوئے اس نے بے حد جذب اور محبت سے کہا تو وہ دونوں اس کی تابعداری پر قربان ہو گئے۔